کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے۔ وہ کالج سے نکلی ہی تھی جب دو آدمیوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ایک عالیشان بنگلے میں لائے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ لوگ اسے ایک کمرے میں لے گئے اور بیڈ پر پٹخا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ بیڈ سے باندھے کمرے سے نکل گئے۔ وہ بری طرح رونے لگی جب کچھ دیر بعد اسی بنگلے کے باہر سیاہ مرسڈیز رکی اور اشر کاردار باہر نکلا۔ وہ وجاہت کا شاہکار حسین مرد، انڈر ورلڈ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھا۔ لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ وہ اسی لڑکی کے کمرے میں گیا اور خوف سے روتی اس معصوم لڑکی کو دیکھا، گہرا مسکرایا۔ اس ظالم کو زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی۔ سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق تھی۔ کالج سے چھٹی کے وقت نکلتی لڑکیاں کسی ریلے کی مانند تھیں۔ ایسے میں وہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گیٹ پر گاڑی کے منتظر کھڑی تھی۔ ایک ایک کرتے اس کی ساری فرینڈز نکلتی چلی گئیں، وہ اکیلی رہ گئی۔ آج ڈرائیور نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ پریشان ہوتی باہر نکل آئی۔ وہ بھی کالج کے گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ اچانک ایک کالی رنگ کی ویگو اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے جکڑ لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ دعا کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی مزاحمت، اس کا چیخنا چلانا سب بے سود تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود تھی اور گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ اگلی سیٹ پر دو دیوہکل آدمی بیٹھے تھے جن کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے صفاقی کے۔ دعا نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، گاڑی کے دروازے لاکڈ تھے۔ دیکھو بھائی، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دعا نے اپنی روتی ہوئی آواز میں بھی منطق تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ خوف سے معاف ہو رہا تھا لیکن زبان اپنی عادت سے باز نہیں آ رہی تھی۔ میں دعا ملک، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے ابو کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، قسم سے ہماری تو خود کمیٹی پچھلے مہینے لیٹ نکلی ہے، تم لوگ مجھے کڈنیپ کر کے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک سخت گھوری اسے ڈالی۔ چپ بیٹھو لڑکی، اگر ایک لفظ بھی مزید نکالا تو منہ پر ٹیپ لگا دوں گا۔ دعا سہم گئی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا لیکن آنکھوں سے آنسو کی لڑی نہیں ٹوٹی۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ امی نے کہا تھا کہ جلدی گھر آنا، آج بریانی بنی ہے۔ اب بریانی تو دور، مجھے تو اپنی بوٹیوں کا سالن بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر زور سے ہچکی لی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ یہ ڈیفینس کا کوئی انتہائی مہنگا سیکشن لگ رہا تھا۔ اونچی دیواریں والا ایک عالیشان بنگلہ جس کی گیٹ پر جدید اسلحے سے لیس گارڈز کھڑے تھے۔ گاڑی کو دیکھتے ہی گیٹ فوراً کھل گئے۔ گاڑی پورچ پہ رکی۔ دعا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بنگلہ نہیں، پورا محل تھا، سفید ماربل سے بنا ہوا جس کے ستون کی کسی یونانی عمارت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اتر نیچے، ایک آدمی نے دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچا۔ آرام سے بدتمیز انسان، میں خود اتر سکتی ہوں، میرے پاؤں ہیں، دعا نے بازو چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا، حالانکہ اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ دل فریب تھا۔ فانوس کی روشنی میں پورا ہال جگمگا رہا تھا لیکن دعا کو اس خوبصورتی میں صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گئے اور ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ اے سنو، مجھے واش روم جانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اوہ ہیلو! اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دھڑام سے دروازہ بند ہوا اور باہر سے لاک لگانے کی آواز آئی۔ دعا نے دروازے پر مکے برسائے۔ کھولو دروازہ، کون ہو تم؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، میں چیخ چیخ کر تم لوگوں کے کان پھاڑ دوں گی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہانپتے ہوئے پیچھے مڑی۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مخملی قالین، بڑا سا بیڈ اور دیواروں پر مہنگی پینٹنگز، لیکن اس وقت یہ سب اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، ابو، میں کہاں پھنس گئی؟ ابھی سے روتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ایک خاص طرح کی ہیبت تھی ان آوازوں میں۔ دعا روتے روتے رک گئی۔ وہ کھڑکی کی طرف لپکی اور پردے کے پیچھے جھانکا۔ نیچے پورچ میں 3-4 سیاہ گاڑیاں رکی تھیں۔ درمیان والی سیاہ مرسڈیز کا دروازہ کھلا۔ پہلے ایک چمکتا ہوا سیاہ جوتا گاڑی سے باہر نکلا، پھر وہ وجود خود باہر نکلا۔ وہ تھا اشر کاردار۔ سیاہ فریبی سوٹ میں ملبوس وہ شخص وجاہت اور دبدبے کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے دیکھ کر سانسیں رک جائیں۔ قد 6 فٹ سے زیادہ، چوڑے شانے اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے دنیا کی تمام مسکراہٹیں اس کے سامنے ممنوع ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی، ایسی سردی جو دیکھنے والے کو منجمد کر دے۔ وہ انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ تھا۔
جس کے نام سے بڑے بڑے سیاستدان اور بزنس ٹائکون کانپتے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہاں موجود تمام گارڈز نے سر جھکا دیے۔ باس، کام ہو گیا ہے، لڑکی اوپر والے کمرے میں ہے۔ اشر کے خاص آدمی سارم نے آگے بڑھ کر اطلاع دی۔ اشر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک ایسا ردھم تھا جو بتاتا تھا کہ یہ شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دعا نے جلدی سے پردہ گرایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ تو وہ گنڈا نہیں لگتا جو فلموں میں ہوتے ہیں، یہ تو ہیرو لگتا ہے۔ نہیں دعا، شکل پر مت جا، یہ ضرور کوئی بڑا اسمگلر ہے۔ وہ خود سے الجھتی بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ ہر قدم کے ساتھ دعا کا سانس اور زیادہ اٹکتا گیا۔ قدموں کی آواز اس کے کمرے کے باہر رکی۔ چابی گھومنے کی آواز آئی۔ دعا بھاگ کر بیٹھ کے دوسرے کونے میں دبک گئی۔ اس نے پاس پڑا ہوا ایک تکیہ اٹھا لیا جسے وہ تکیے سے گولیوں سے بچا لے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اشر کاردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا، بس ایک گہری اور طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی دعا پر جم گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ کاجل اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا، دوپٹہ بے ترتیب تھا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لیکن اس حالت میں بھی وہ اشر کو دنیا کی حسین ترین تخلیق لگی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں جن میں خوف تیر رہا تھا، وہ جو مڑ کر دوسری نظر کسی لڑکی پر نہیں ڈالتا تھا، چند پل ٹھہر کر دیکھنے لگا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اشر کا سخت دل اس کی ہرنی جیسی معصوم آنکھوں پر جیسے موم ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا۔ دعا نے تکیہ اپنے سینے میں بھیج لیا۔ دور رہنا مجھ سے، میں بتا رہی ہوں، میرے پاس مت آنا، مجھے کراٹے آتے ہیں، ابھی پرسوں ہی بلیک بیلٹ جیتا ہے میں نے، اور میں شور اتنا مچاتی ہوں کہ ابھی میں چیخوں گی تو پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ وہ سہمی تھی مگر زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اشر کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم لیکن پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی معصوم دھمکیوں سے جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بنگلہ اور یہاں سے میلوں دور تک کوئی آبادی نہیں۔ وہ بیڈ کے کنارے اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دعا مزید پیچھے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پیچھے بیڈ کا ہیڈ بورڈ تھا۔ بلیک بیلٹ؟ اشر نے پہلی بار اپنی بھاری اور رعب در آواز میں بات کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا رغب تھا کہ جس نے دعا کو مزید سہما دیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، لڑنا تو دور کی بات ہے۔ دعا نے ہمت مجتمع کی۔ دیکھو مسٹر، جو بھی ہو تم، مجھے جانے دو۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی امیر کبیر زادی نہیں ہوں۔ میرے ابو سرکاری ملازم ہیں، پینشن پر گزارا ہوتا ہے۔ اگر تم تعاون کے لیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اشر نے اس کی بات کاٹی۔ وہ جھک کر اس کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ اس کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے دعا کے حواس پر یلغار کر دی۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ میں لے آیا۔ دعا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں میں چاہیے تھی؟ کیوں؟ کیا میں نے تمہاری بھینس چرائی ہے؟ یہ تمہاری گاڑی کا شیشہ توڑا ہے۔ دیکھو، اگر وہ پچھلے ہفتے کینٹین والی لڑائی کی بات ہے تو وہ سموسہ میں نے نہیں کھایا تھا، وہ ماں نے کھایا تھا۔ اشر جو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے سنجیدہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بے تکی باتوں پر حیران رہ گیا۔ کہاں وہ اس کے خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی کی توقع کر رہا تھا اور کہاں یہ لڑکی اغوا ہونے کے بعد سموسوں کی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اشر نے بھویں اچکائیں۔ تمہیں اندازہ ہے تم کہاں ہو اور میں کون ہوں؟ دعا نے آنسو پوچھا اور اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، تم کوئی بہت بڑے ڈان لگتے ہو، کپڑے تو اچھے پہنے ہیں لیکن حرکتیں بالکل سڑک چھاپ ہے۔ شریف انسان ایسے لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لاتے۔ اشر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے غصے کی لہر اٹھی۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اشر کاردار سے اونچی آواز سے بات کرے، جائے گا کہ اسے سڑک چھاپ کہے۔ اس نے اچانک دعا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ دعا کا تکیہ نیچے گر گیا اور وہ اشر کے بالکل قریب آ گئی۔ فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، اشر نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام اشر کاردار ہے۔ اس شہر کا ہر بچہ، ہر پولیس والا، ہر مجرم مجھے جانتا ہے اور اب تم بھی جان جاؤ گی۔ یہاں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اور تم تو بس ایک معمولی سی لڑکی ہو۔ دعا کا دل حلق میں آ گیا۔ اشر کی گرفت اس کے بازو پر لوہے کی طرح سخت تھی لیکن دعا کی فطرت میں ہار ماننا نہیں تھا۔ ڈر کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن زبان پر قابو پانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ اندر سے وہ پگھل رہی تھی۔ تم اشر ہو یا کوئی بھی، درد ہو رہا ہے مجھے، بدتمیز۔ اتنے زور سے پکڑا جیسے میں بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ کر جاؤں گی کہاں؟ باہر تمہارے اتنے سارے گوریلے کھڑے ہیں۔ اشر نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھے تو اس کی گرفت غیر ارادی طور پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس
اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو اسے باقی سب سے الگ بنا رہا تھا، ورنہ اب تک اشر اسے کمرے میں بند کر کے جا چکا ہوتا۔ میں تمہیں یہاں ایک مقصد کے لیے لایا ہوں، اشر نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی طرف مڑا۔ تمہیں کچھ عرصہ یہیں رہنا پڑے گا۔ کچھ عرصہ؟ دعا اچھل پڑی۔ کیا مطلب کچھ عرصہ؟ میرا سیمسٹر چل رہا ہے، میرے مڈ ٹرم سر پر ہیں اور تم چاہتے ہو میں یہاں رہوں؟ اور امی وہ تو پاگل ہو جائیں گی۔ پلیز دیکھو، تم شکل سے اتنے برے نہیں لگتے، تھوڑے ہٹلر لگتے ہو، مگر پلیز مجھے جانے دو۔ اشر مڑا اور اس کے چہرے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ ہٹلر؟ تم مجھے ہٹلر کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں؟ فواد خان، دعا نے فوراً جواب دیا۔ حرکتیں تو ہٹلر والی ہی ہیں۔ زبردستی اٹھا لائے، کمرے میں بند کر دیا اور اب حکم چلا رہے ہو۔ اشر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، ایک گہری مردانہ ہنسی جو کمرے میں گونج اٹھی۔ یہ ہنسی اس کے ملازموں کے لیے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ سن لیتے، وہ دوبارہ دعا کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کے برابر آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جس نے مجھ سے ایسی بات کی ہو۔ اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز کے بجائے پراسرار تھا۔ دعا نے نگاہیں جھکا لی۔ تو مار دو مجھے، ویسے بھی بھوک سے مری جاؤں گی، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اوپر سے تم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ اشر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی واقعی کجوبہ تھی، موت کی دھمکی کے سامنے اسے بھوک کی فکر تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ ہاں تو انسان ہوں، روبوٹ نہیں ہوں۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اب تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، دعا نے منہ پسورتے ہوئے کہا۔ اور اس گھر میں اتنا سناٹا ہے، لگتا ہے تم لوگ ہوا کی کھا کر زندہ رہتے ہو۔ اشر نے گہری سانس لی اور اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ یہاں اسے خوفزدہ کرنے، اسے اپنے قبضے کا احساس دلانے آیا تھا، لیکن الٹا اس لڑکی نے اسے الجھا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ غصہ کرے یا اس معصومیت پر پیار کرے۔ اسے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ کھانا بھیجو اوپر والے کمرے میں ابھی، اور سنو۔ اسے دعا کی طرف دیکھا جو اب امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ہونا چاہیے، یہ مہمان خاص ہے۔ فون بند کر کے اس نے دعا کی طرف دیکھا۔ کھانا آ رہا ہے، کھا کر چپ چاپ سو جانا اور ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ کھڑکیوں کے نیچے پہرا ہے اور دروازے پر گارڈز، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو کیا ٹانگیں توڑ دو گے؟ دعا نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ سمجھ گئی، اب جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر مزید بھوک لگ رہی ہے، مطلب ٹینشن سے بھوک لگ رہی ہے۔ اشر نے سر جھٹکا، وہ دروازے کی طرف بڑھا لیکن رک گیا۔ مڑ کر اس نے دعا کو دیکھا جو اب بیڈ پر پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی اور دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ میرا نام یاد رکھنا، اشر کاردار، اس نے آخری وارننگ دی۔ ہاں ہاں یاد رہے گا، اشر کاردار، انڈر ورلڈ کا ہٹلر، دعا نے آہستہ سے بڑھوایا، لیکن اشر نے سن لیا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل کے دروازہ دوبارہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اشر جیسے ہی باہر نکلا، سارے وہیں کھڑا تھا۔ باس، سب ٹھیک ہے؟ لڑکی نے کوئی تماشا تو نہیں کیا؟ اشر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھی تک باقی تھی۔ تماشا؟ ساری بھی لڑکیوں خود ایک تماشا ہے۔ پوری زندگی میں نے ایسی نڈر اور بیوقوف لڑکی نہیں دیکھی۔ تو کیا کرنا ہے باس؟ اس کا خیال رکھو، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، اشر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، کل صبح اس کے بارے میں مکمل رپورٹ چاہیے، مجھے جاننا ہے کہ یہ دعا ملک آخر چیز کیا ہے۔ اندر کمرے میں دعا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ زندہ تھی اور فی الحال اسے کھانا ملنے والا تھا، لیکن پھر اس کی نظر دروازے پر پڑی اور اداسی دوبارہ لوٹ آئی۔ اللہ میاں، یہ ہٹلر تو واقعی خطرناک لگتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اشر کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ آنکھیں کتنی پیاری تھیں اس کی، اف دعا، جوتے پڑیں گے تجھے، وہ کڈنیپر ہے، ہیرو نہیں۔ اس نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور کھانے کا انتظار کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی کی فلم ابھی تو شروع ہوئی تھی اور اس کا ڈائریکٹر وہی شخص تھا جو ابھی اسے قید کر کے گیا تھا۔ رات شروع ہو چکی تھی۔ دعا والے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ اس کا کھانا ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور دعا کے پیٹ میں مچنے والا شور اس خاموشی کا سینہ چیر رہا تھا۔ وہ مخملی بستر پر اوندھے منہ لیٹی چھت پر بنے خوبصورت ڈیزائن کو گھور رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بندہ ہوا کرتا ہے تو کم از کم مہمان نوازی کے تقاضے تو پورے کرے۔ فلموں میں تو دکھاتے ہیں کہ ویلن ہیروئن کے سامنے پوری دعوت سجا دیتے ہیں، اور یہاں ایک گلاس پانی نہیں ملا۔ ابھی وہ بڑبڑا ہی رہی تھی کہ دروازہ کا لاک کھلا۔ دعا فوراً الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک باوردری ملازم ہاتھ میں بڑی سی ٹرے لیے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی گارڈ تھا جس نے اسے گاڑی میں چپ رہنے کا کہا تھا۔ ٹرے کی خوشبو نے دعا کے نتنوں کو گدگدایا۔ بریانی، کباب اور سلاد کی خوشبو نے اس کے غصے کو وقتی طور پر دبا دیا۔ ملازم نے ٹرے سینٹرل ٹیبل رکھی اور خاموشی سے واپس مڑنے لگا۔ اوہ ہیلو، دعا نے ملازم کو آواز دی۔ رکیے ذرا۔ ملازم رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، کھانا کھاؤ اور چپ چاپ سو جاؤ،
زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور ٹیبل کے پاس آئی۔ اس نے پلیٹ سے ڈھکن اٹھایا۔ کھانا واقعی شاندار تھا، لیکن دعا کی فطرت میں سیدھے منہ بات کرنا لکھا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کباب کو کانٹے سے اٹھا کر ایسے دیکھا جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ گارڈ نے جھنجھلا کر کہا، کباب ہے بی بی، آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ آنکھیں تو ہیں، تبھی تو پوچھ رہی ہوں۔ دعا نے ناک چڑھائی، یہ شامی کباب ہے یا چپلی کباب؟ اور ان کے ساتھ چٹنی کون سی ہے؟ پودینے کی یا پھر املی کی؟ دیکھو مجھے املی کی چٹنی سے الرجی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، کوک کہاں ہے؟ گارڈ نے پیشانی پر ہاتھ مارا، پانی ہے جگ میں، کوک کا آرڈر نہیں تھا۔ آرڈر نہیں تھا؟ دعا نے کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ تمہاری باس نے کہا تھا مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور کوک کے بغیر بریانی کھانا تو بریانی کی توہین ہے۔ جاؤ اپنے ہٹلر باس سے کہو کہ مہمان کو کوک چاہیے۔ چلڈ۔ گارڈ غصے سے دانت پیسنے لگا، میرا نام دلاور ہے اور میں یہاں تمہاری نخرے اٹھانے نہیں کھڑا۔ چپ چاپ کھاؤ ورنہ یہ بھی لے جاؤں گا۔ دعا نے اسے گھورا، پھر اچانک اس کا موڈ بدل گیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، اچھا چلو دلاور بھائی، کوک نہ صحیح، وائی فائی کا پاس ورڈ تو بتا دو۔ دلاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیا؟ وائی فائی کا پاس ورڈ؟ دعا نے اطمینان سے دہرایا، دیکھو کھانا کھاتے ہوئے مجھے نیٹ فلکس دیکھنے کی عادت ہے۔ اب تم لوگوں نے مجھے یہاں قید تو کر لیا، لیکن بور تو مت کرو، کم از کم پاس ورڈ دے دو۔ میں انسٹاگرام پر سٹوری نہیں لگاؤں گی، وعدہ۔ دلاور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سر پیٹے یا اس لڑکی کا سر پھوڑے۔ یہ لڑکی اغوا ہو کر آئی تھی، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چھٹیاں منانے نہیں آئی تھی۔ یہاں کوئی وائی فائی نہیں ہے، موبائل فون ممنوع ہے۔ دلاور نے سختی سے کہا، جھوٹ مت بولو۔ دعا نے انگلی اٹھائی، میں نے دیکھا تھا تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ فون اور سگنلز بھی پورے آ رہے تھے۔ دیکھو اگر پاس ورڈ نہیں بتایا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور اگر میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی اور مر گئی تو تمہارا باس تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دلاور شش و پنج میں پڑ گیا۔ باس کا حکم تھا کہ لڑکی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن باس کا یہ حکم بھی تھا کہ اسے کسی سے رابطہ نہیں کرنے دینا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے میں موجود انٹرکام بج اٹھا۔ دلاور نے جلدی سے ریسیور اٹھایا، جی باس۔ دوسری طرف اشر کاردار تھا، جو اپنے آفس میں بیٹھا سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے دعا کی ایک ایک حرکت اور گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ اسے وائی فائی کا پاس ورڈ دے دو دلاور۔ اشر کی باہری آواز آئی، لیکن اس کا فون صرف اسٹریمنگ ایپس تک محدود ہونا چاہیے، سوشل میڈیا نہیں۔ آئی ٹی والے لڑکے سے کہو اس پر لاک لگا دے۔ جی بہتر باس۔ دلاور نے حیرت سے فون رکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اشر کاردار، جو قیدیوں کو پانی تک نہیں پوچھتا تھا، اس لڑکی کو انٹرنیٹ کی سہولت دے رہا تھا۔ دلاور نے جیب سے ایک ٹیبلٹ نکالا اور اسے انلاک کر کے دعا کی طرف بڑھایا، یہ لو، اس میں نیٹ فلکس لاگ ان ہے، کوئی ہوشیاری کی تو یہ بھی چھین لوں گا۔ دعا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹیبلٹ جھپٹ لیا، شکریہ دلاور بھائی، تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنی تمہاری شکل ہے۔ دلاور بنا کچھ کہے دانت پیستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دعا نے ٹیبلٹ آن کیا، ایک سکون کی سانس لی اور بریانی کی پلیٹ اپنی مرضی کی طرف کھینچ لی۔ چلو بیٹا دعا، پیٹ پوجا کرو۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالا، ٹیسٹ تو اچھا ہے، یہ ہٹلر پسند تو اچھی لگتا ہے، لیکن اس نے کیمرے کی طرف دیکھا جو دیوار کے کونے میں لگا تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ اشر اسے دیکھ رہا ہے۔ کوک کے بغیر ادھوری ہے سب۔ اس نے کیمرے کو دیکھ کر منہ بنایا۔ نیچے آفس میں اشر کاردار نے اسکرین پر اس کی حرکت دیکھی اور بے اختیار ہنس پڑا، پاگل لڑکی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کا دھیان بار بار اسکرین کی طرف جا رہا تھا جہاں دعا بڑے مزے سے بریانی کھاتے ہوئے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دعا کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں نہیں بلکہ قید خانے میں ہے۔ اس نے انگڑائی لیا اور ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ رات کو وہ ٹیبلٹ دیکھتے دیکھتے ہی وہیں قالین پر سو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا، حیرت انگیز طور پر دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، شاید صبح صفائی والی آئی ہوگی اور غلطی سے لاک ٹھیک سے نہیں لگا سکی۔ دعا کا دل زور سے دھڑکا، یہ موقع ہے دعا، بھاگ لے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو کس کر باندھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر کوریڈور خالی تھا، سناٹا ایسا تھا جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس نے ایک طرف جھانکا، لمبا کوریڈور اور بے شمار کمرے، دوسری طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ بلی کی پنجوں پر چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اس کا ہر قدم دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ یا اللہ بس گیٹ تک پہنچا دے، آگے میں رکشہ کر لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ نیچے ہال میں بھی کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا، شاید شفٹ تبدیل ہو رہی تھی۔ دعا نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا۔ وہ مین گیٹ کی طرف جانے کے بجائے عقبی راستے کی تلاش میں چل پڑی، کیونکہ مین گیٹ پر تو یقیناً پہرا ہوگا۔ چلتے چلتے اسے کافی
کافی کی شدید مہک محسوس ہوئی۔ خوشبو اتنی زبردست تھی کہ بھاگنے کی ٹینشن میں بھی اس کا دماغ کافی کی طرف مڑ گیا۔ اف، یہ کافی کون پی رہا ہے؟ خوشبو تو اسٹار بکس والی لگ رہی ہے۔ وہ خوشبو کے تعاقب میں ایک بڑے سے دروازے تک پہنچی۔ یہ کچن تھا، ایک بہت بڑا اور جدید کچن جہاں ہر طرف مشینری موجود تھی۔ دعا نے جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے قسمت مہربان ہے، اس نے سوچا۔ بھاگنے سے پہلے ایک کپ کافی تو بنتی ہے تاکہ انرجی رہے۔ یہ اس کی زندگی کا شاید سب سے احمقانہ فیصلہ تھا، لیکن دعا تو پھر دعا تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئے اور کاؤنٹر پہ رکھے کافی میکر کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک مگ پہلے سے تیار رکھا تھا۔ شکریہ غیبی امداد، اس نے مگ اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ کمال ہے۔ ابھی وہ کافی کا دوسرا گھونٹ بھرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک سرد اور جانی پہچانی آواز آئی۔ میری کافی پسند آئی؟ دعا کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ بری طرح اچھلی اور پیچھے مڑی۔ اس بڑے سے کچن کی دوسری طرف فریج کے پاس اشر کاردار کھڑا تھا۔ وہ اپنے روایتی سوٹ میں نہیں تھا، بلکہ گرے رنگ کے ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ میں ایک سیب اچھال رہا تھا۔ وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا، لیکن دعا کو اس وقت وہ موت کا فرشتہ لگا۔ تم؟ دعا ہکلائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اشر نے ایک آبرو جھکایا۔ یہ میرا گھر ہے، میرا کچن ہے، سوال یہ ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم نے میری کافی کیوں چوری کی؟ دعا نے جلدی سے مگ واپس کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ میں نے چوری نہیں کی، وہ تو وہاں رکھی تھی تو میں نے سوچا شاید میرے لیے ہے۔ ویسے بھی مہمانوں کو پوچھتے ہیں، تم نے پوچھا نہیں۔ اشر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ دعا پیچھے ہٹتے ہوئے کاؤنٹر سے جا لگی۔ تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اشر نے سوال نہیں کیا، بتایا۔ نہیں تو؟ دعا نے فوراً انکار کیا۔ میں تو بس مارننگ واک کر رہی تھی، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں صبح صبح چلنا چاہیے۔ کچن میں مارننگ واک؟ اشر اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اور یہ دوپٹہ ایسے کیوں باندھا ہے جیسے جنگ پر جا رہی ہو؟ دعا نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو ڈھیلا کیا۔ وہ سردی لگ رہی تھی۔ اشر نے اچانک کاؤنٹر سے ایک سیاہ میٹل کی چیز اٹھائی اور دعا کی طرف کی۔ دعا کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، گولی مت مارنا پلیز، میں نہیں بھاگوں گی قسم سے۔ اسے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے، آنکھیں زور سے بند کر لی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ گولی نہیں چلی۔ آنکھیں کھولو۔ اشر کی آواز میں ہنسی کی جھلک تھی۔ دعا نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ اشر کے ہاتھ میں پستول نہیں بلکہ گیس لائٹر تھا جو پستول کی شکل کا تھا۔ وہ لائٹر جلا کر اس سے چولہا جلانے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم اس سے ڈر گئی؟ اشر اب کھل کر ہنس رہا تھا۔ دعا کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے غصے سے اشر کے ہاتھ سے وہ لائٹر چھیننے کی کوشش کی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مجھے لگا وہ اصلی ہے۔ تم ہو ہی ایک نمبر کی غنڈے، تمہارے پاس اصلی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرے پاس اصلی بھی ہے، لیکن میں عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھاتا، اشر نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں شرارت لوٹ آئی۔ اور تم دونوں ہو، دماغ سے بچے اور عمر سے خیر۔ میں بچی نہیں ہوں، دعا پیر پٹک کر بولی۔ میں 21 سال کی ہوں، بالغ ہوں، ووٹ دیتی ہوں میں۔ اچھا؟ اشر نے سیب کا ایک ٹکڑا کاٹا اور چاقو کی نوک پر لگا کر اس کی طرف بڑھایا۔ سیب کھاؤ گی؟ دماغ تیز ہوتا ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ دعا نے غصے سے سیب کا ٹکڑا منہ سے ہی کھا لیا، کیونکہ ہاتھ ابھی بھی غصے سے بندھے تھے۔ دیکھو اشر، جو بھی نام ہے تمہارا، مجھے گھر جانا ہے، امی پریشان ہوں گی، پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اشر کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کچن کے دروازے پر سارم نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ ہوائیوں سے اڑا ہوا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ باس؟ سارم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اشر نے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا سارم؟ ایسے کیوں ہانپ رہے ہو؟ سارم نے دعا کی طرف دیکھا، پھر اشر کی طرف۔ باس، آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ اشر نے دعا کی طرف دیکھا۔ چپ چاپ کمرے میں جاؤ اور خبردار اگر دوبارہ واک کرنے کی کوشش کی، دوبارہ باہر ہی کھڑا ہے۔ دعا نے منہ بنایا اور بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ سڑیل کہیں کا، خود مزے سے سیب کھا رہا ہے اور مجھے لیکچر دے رہا ہے۔ دعا کے جاتے ہی اشر سارم کی طرف مڑا۔ بولو کیا بات ہے؟ سارم نے ایک فائل اشر کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باس، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اشر کا پرائیویٹ آفس بنگلے کی تیسری منزل پر واقع تھا، جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا، لیکن اس وقت اشر کی نظر شہر پر نہیں بلکہ اپنے سامنے میز پر پڑی 2 تصویروں پر جمی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول اتنا بوجھل تھا کہ سانسیں لینا دشوار لگ رہا تھا۔ سارم سر جھکائے کھڑا تھا جیسے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اشر نے ایک تصویر اٹھائی۔ یہ اس لڑکی کی تصویر تھی جسے اغوا کرنا تھا، ماریہ شاہ، ایک سیاستدان کی بیٹی جس نے اشر کی ایک ڈیل خراب کی تھی۔ پھر اس نے دوسری تصویر اٹھائی۔ یہ اس لڑکی کی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے کچن میں اسے ہٹلر کہہ کر گئی تھی، دعا ملک۔ اشر نے دونوں تصویریں میز پر پھینکی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس دھیمے پن میں طوفان چھپا تھا۔ تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم لوگوں نے غلط لڑکی اٹھا لی؟
سالم کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ باس، وہ لڑکی کا قد اور عمر تقریباً ایک ہی جیسی تھی، ٹائمنگ بھی کالج سے نکلنے کی وہی تھی، کالج بھی وہی تھا۔ لڑکے کنفیوز ہو گئے۔ ماریہ شاید اسی وقت دوسری گاڑی میں نکلی تھی۔ بھیڑ تھی بہت زیادہ، اس لیے بھیڑ تھی۔ عائشہ نے میز پر مکہ مارا، آواز اتنی زوردار تھی کہ میز پر رکھا شیشے کا پیپر ویٹ اچھل گیا۔ تم لوگ اندھے ہو؟ میں نے تمہیں خاص طور پر اس کا حلیہ بتایا تھا، تم ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی کو اٹھائے لائے اور مجھے اب بتا رہے ہو؟ اشر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جس لڑکی کو انہوں نے اٹھانا تھا وہ اشر کے دشمن اور سلطان شاہ کی بیٹی تھی۔ وہ بس اسے ڈرانا چاہتا تھا، مگر یہ گدھے غلط لڑکی لے آئے تھے۔ سارم نے جلدی سے کہا، بہت غلطی میری ہے، آپ جو سزا دیں قبول ہے، ہم ابھی جا کر اسے چھڑواتے ہیں، اسے کہیں دور سڑک پر اتار دیں گے، وہ گھر چلی جائے گی، اسے تو ہمارا ٹھکانہ بھی نہیں پتہ۔ اشر خاموش ہو گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دعا کا چہرہ گھوم گیا، اس کا ڈرانا، پھر اچانک نخرے دکھانا، اس کا بھائی کہہ کر وائی فائی مانگنا، اور کچن میں اس کی معصوم سی ہوشیاری۔ وہ جانتا تھا کہ اصول کے مطابق اسے دعا کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ایک بے گناہ لڑکی کو قید رکھنا اس کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ مافیا کا بادشاہ ضرور تھا لیکن درندہ نہیں تھا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس ویران اور پرتشدد زندگی میں دعا ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ نہیں، اشر نے اچانک کہا۔ سارم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں باس، اگر ہم نے اسے رکھا تو پولیس انکوائری ہو سکتی ہے، اور اگر ماریہ شاہ کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے بجائے کسی اور کو لے آئے ہیں تو ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ اشر اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس جا کر سگار سے لگنے لگا۔ ماریہ کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال یہ لڑکی یہیں رہے گی۔ لیکن کیوں باس؟ سارم کے سمجھ سے باہر تھا۔ اشر نے دھوئیں کا مرغولا ہوا میں چھوڑا، کیونکہ اب خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہم اسے اب چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پولیس کے پاس چلی جائے۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا ہے، اس نے گھر دیکھا ہے، ہم رسک نہیں لے سکتے۔ یہ ایک جھوٹ تھا اور اشر یہ جانتا تھا۔ دعا پولیس کے پاس جانے والی لڑکی نہیں لگتی تھی، وہ بس اپنی جان بچا کر بھاگتی۔ لیکن اشر کو ایک بہانہ چاہیے تھا، اسے روکنے کا بہانہ۔ اور سنو، اشر بڑا اور اس کی آنکھوں میں غضب تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کرو، اس کا باپ، اس کا گھر، اس کی ہر چیز۔ مجھے لگتا ہے دعا ملک کا ہمارے دشمنوں سے کوئی کنیکشن نکل سکتا ہے۔ سارم نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اسے یقین تھا کہ دعا ایک عام سی لڑکی ہے۔ جی باس، میں بھی پتہ کرواتا ہوں۔ اور ہاں، دعا کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ غلطی سے یہاں آئی ہے، اسے لگنا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر لائی گئی ہے۔ اشر نے مزید سنجیدہ سے کہا، اسے یہ خوف یا غلط فہمی رہنے دو کہ وہ میرے لیے اس وقت کافی اہم ہے۔ سارم کے جانے کے بعد اشر نے دوبارہ دعا کی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں وہ کسی شادی میں ہنس رہی تھی۔ دعا ملک، اشر نے زیر لب کہا، تم غلطی سے آئی ہو لیکن اب تم میری مرضی سے جاؤ گی، اور میری مرضی اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ دلاور، میڈم کو ناشتہ کرواؤ اور ان سے پوچھو اگر انہیں کچھ چاہیے تو آج میں گھر پر ہی ہوں، دوپہر کا کھانا میں ان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ دوسری طرف دلاور کی ہچکی بن گئی۔ جی باس۔ اشر نے فون رکھا اور سگار کا کش لگایا۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔ شیر نے ہرنی کا شکار نہیں کیا تھا، بلکہ ہرنی خود چل کر شیر کے کھچار میں آئی تھی، اور شیر اب اسے جانے دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کی میز کسی شاہی ضیافت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں فانوس کی روشنی بکھری ہوئی تھی اور میز پر کم از کم 10 قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اشر کاردار میز کے سرہانے بیٹھا تھا اور اس کی بالکل دائیں جانب دعا بیٹھی تھی، جو آنکھیں پھاڑے کر کبھی کھانوں کو دیکھتی اور کبھی اشر کو۔ شروع کرو، اشر نے مختصر حکم دیا۔ دعا نے جھجکتے ہوئے پلیٹ اٹھائی۔ دیکھو اشر، تم مجھے جتنا مرضی کھلا پلا لو، میں اسٹاک ہوم سائنڈروم کا شکار نہیں ہوں گی۔ مجھے پتہ ہے تم کڈنیپر ہو۔ اشر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، وہ اب اس کی باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ تم کھاؤ گی یا میں خود کھلاؤں؟ دعا نے فوراً نوالا منہ میں ڈالا۔ کھا رہی ہوں بابا، دھمکی کیوں دیتے ہو؟ کچھ دیر خاموشی رہی، صرف چمچوں کی آواز آتی رہی۔ دعا کو نہ سے اشر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھاتے ہوئے بھی اتنا ہی باوقار لگ رہا تھا جتنا وہ عام طور پر ہوتا تھا۔ ویسے تم نے مجھے اب تک مارا کیوں نہیں؟ دعا نے اچانک سوال کیا۔ اشر کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ کیونکہ مجھے خوبصورت چیزیں توڑنے کا شوق نہیں ہے۔ دعا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ اشر کے منہ سے نکلنے والا پہلا براہ راست جملہ تھا جس میں تعریف چھپی ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ مطلب میں کوئی گلدان ہوں یا ڈیکوریشن پیس؟ اشر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم وہ واحد چیز ہو جو اس کے کالے اور سفید بنگلے میں رنگ لے کر آئی ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دعا کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دعا کا سانس رک گیا۔ اسے اشر کی موجودگی اپنے پیچھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔
اشر نے چھپ کر میز پر رکھا ٹیشو پیپر اٹھایا اور دعا کے ہونٹ کے کنارے لگا ذرا صاف کیا۔ تم کھاتی بہت بے احتیاطی سے ہو۔ اس کی آواز دعا کے کان کے بالکل قریب تھی، بچوں کی طرح۔ دعا نے پلٹ کر اسے دیکھا، ان کے چہروں کا فاصلہ مٹ چکا تھا۔ اشر کی آنکھوں میں اب وہ سردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تپش تھی جو دعا کو پگھلا رہی تھی۔ دعا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے ڈر نہیں رہی، بلکہ اس کی قربت سے اچھی لگ رہی ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، دعا نے سرگوشی کی۔ جانتا ہوں۔ اشر نے اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم بچی ہوتی تو میں تمہیں اب تک گھر بھیج چکا ہوتا، لیکن مسئلہ یہی ہے دعا کہ تم اب صرف ایک یرغمالی نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی، دروازہ زور سے کھلا اور سالم اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ باس، معاف کیجیے گا لیکن ایمرجنسی ہے۔ اشر فوراً پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ سالم نے دعا کی طرف دیکھا۔ اشر سمجھ گیا، دعا تم اپنے کمرے میں جاؤ ابھی۔ لیکن جاؤ۔ اشر کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ دعا سہم کر فوراً اٹھ گئی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آفس میں خاموشی موت جیسی تھی۔ اشر فائل کے اوراق پلٹ رہا تھا اور اس کی پیشانی پر لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ انسپکٹر کمال ملک۔ اشر نے نام پڑھا۔ یہ دعا کے والد ہیں؟ جی باس۔ سالم نے سر جھکایا۔ یہ وہی کمال ملک ہے جنہوں نے 10 سال پہلے آپ کے والد سائد سکندر کو گرفتار کیا تھا۔ یہ وہی پولیس آفیسر ہیں جن کی گواہی کی وجہ سے آپ کے والد جیل میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اشر نے فائل بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ماضی کی تلخ یاد اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگیں۔ کمال ملک، وہ نام جسے اس سے نفرت تھی، وہ ایماندار پولیس آفیسر جس نے اس کا بچپن تباہ کیا تھا، اور دعا اس کمال ملک کی بیٹی تھی۔ قدرت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے سالم، اشر نے تلخ لہجے میں کہا۔ جس باپ سے مجھے نفرت، اس کی بیٹی میرے دل میں اتر گئی۔ باس، یہ لڑکی خطرہ ہے، سالم نے سمجھایا۔ اگر کمال ملک کو پتہ چل گیا کہ دعا ہمارے پاس ہے تو وہ پوری پولیس فورس لے کر چڑھ دوڑیں گے۔ ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ اشر نے غصے سے سالم کو دیکھا۔ خاموش، دعا کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ تو پھر کیا کریں گے باس؟ اشر کھڑا ہو گیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، ہم اسے آج رات ہی چھوڑ دیں گے۔ میں اپنے باپ کا بدلہ ایک بے گناہ لڑکی سے نہیں لے سکتا، اور نہ ہی میں اسے اپنی اس گندی دنیا کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، اس کی جگہ اس کے گھر میں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ دل اداس ہو رہا تھا۔ پہلی بار کوئی دل کو بہایا تھا، مگر وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آج دعا کو یہاں آئے تیسری رات تھی۔ اشر اس کی باتوں سے، اس کی شرارتوں سے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ اب اسے چھوڑنے کی ہمت خود میں نہ پیدا کر پاتا تھا، مگر اسے یہ کام کرنا تھا۔ چاہے دل 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹے، مگر وہ اس معصوم لڑکی کو اس دلدل میں نہیں گھسیٹ سکتا تھا۔ اسے 3 راتوں سے لٹکایا، فیصلہ اسی لمحے کر لیا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے انٹرکام اٹھایا۔ دلاور، گاڑی تیاری کرو، دعا کو گھر چھوڑنے جانا ہے، اور سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھو۔ مجھے خبر ملی ہے کہ سلطان گروپ آج کل متحرک ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے انٹرکام واپس رکھا۔ آنکھوں میں چھا چکی گہری نمی کو اس نے کمال مہارت سے ضبط کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ اشر خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دعا اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھی۔ پیچھے 2 گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ دعا بار بار اشر کو دیکھ رہی تھی، جو انتہائی سنجیدہ تھا۔ تم مجھے واقعی گھر چھوڑنے جا رہے ہو؟ دعا نے آخرکار خاموشی توڑی۔ ہاں، اشر نے سڑک پر نظر جمائے رکھی تھی۔ تم یہی چاہتی تھی نا؟ ہاں، لیکن تم نے اچانک فیصلہ کیوں کیا، اور تم اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اشر نے بریک لگائی کیونکہ سگنل سرخ تھا۔ اس نے مڑ کر دعا کو دیکھا۔ بارش کے قطرے کھڑکی کے شیشے پر بہہ رہے تھے، اور اس مدھم روشنی میں دعا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کیونکہ دعا، کچھ کہانیوں کا انجام ساتھ نہیں ہوتا۔ تم روشنی ہو اور میں اندھیرا، ہم نہیں مل سکتے۔ دعا کا دل جیسے مٹھی میں بھیج گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ اسے اس اندھیرے سے فرق نہیں پڑتا، کہ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ڈھائی! اگلی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور وہ گھوم گئی۔ اچانک چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ سر نیچے کرو! اشر چیخا اور دعا کا سر دبا کر نیچے کر دیا۔ سلطان گروپ کے غنڈوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ گولیوں کی بوچھار نے گاڑی کے شیشے کو چکنا چور کر دیا تھے۔ اشر نے اپنی گن نکالی اور جوابی فائرنگ کی۔ اشر! دعا خوف سے چیخ رہی تھی۔ ڈرنا مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اشر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دعا کو باہر کھینچا۔ میری پیچھے رہنا۔ وہ دونوں گاڑی کی آڑ لے کر چھپ گئے تھے۔ اشر ایک ہاتھ سے فائرنگ کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دعا کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے کھڑے تھے۔ اچانک ایک دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اشر نے فوراً پلٹ کر اسے گولی ماری، لیکن تبھی سامنے سے ایک گولی آئی۔
اشر نے دعا کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور وہ گولی سیدھی اشر کے کندھے پر لگی۔ آہ! اشر کرا کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اشر! دعا پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکی، خون بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا۔ اشر اٹھو، تمہیں خون آ رہا ہے۔ اشر کا چہرہ درد سے سفید پڑ رہا تھا، لیکن اس نے مسکرا کر دعا کو دیکھا۔ کہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی دشمن قریب آ رہے تھے کہ پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کمال صاحب دعا کے والد پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی ٹریک کر لی تھی۔ پولیس کو دیکھتے ہی حملہ آور بھاگ کھڑے ہوئے۔ کمال ملک بھاگتے ہوئے آئے۔ دعا بیٹی! دعا نے باپ کی طرف دیکھا، پھر زخمی اشر کی طرف جو اب نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ کمال ملک نے اشر پر گن تان لی۔ اشر کاردار، ہاتھ اوپر کرو۔ دعا اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی جو چوہے سے ڈرتی تھی آج بندوق کے سامنے شیرنی بنی کھڑی تھی۔ نہیں بابا، گولی مت چلانا۔ دعا چیخ اٹھی۔ انہوں نے مجھے نہیں مارا، انہوں نے میری جان بچائی ہے، یہ مجھے گھر چھوڑنے آ رہے تھے۔ کمال ملک حیران رہ گئے تھے۔ اشر نے دھندلاتی آنکھوں سے دعا کو دیکھا جو اس کے لیے اپنے ہی باپ سے لڑ رہی تھی۔ اس لمحے سے یقین ہو گیا کہ وہ محبت میں اکیلا نہیں ہے۔ اسے ہسپتال لے کر چلے بابا، ورنہ میں بھی یہیں مر جاؤں گی۔ دعا رو رہی تھی۔ اشر کو بروقت ہسپتال لے جایا گیا، جس وجہ سے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا تھا۔ سلطان گروپ کے خلاف پولیس کو بہت سارے ثبوت بھی مل چکے تھے، اس لیے ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ سب سیٹل ہونے کے بعد اشر دعا کے بابا کے پاس گیا تھا۔ مقصد دعا کا ہاتھ مانگنا تھا۔ کچھ پوچھ گچھ کے بعد وہ مان گئے تھے، اور آج اشر کے بنگلے کا لان پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آج وہاں کوئی گینگ وار نہیں تھی، بلکہ ولیمے کی تقریب تھی۔ اشر جو مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، حالانکہ کندھے پر ابھی بھی نشان باقی تھا، ایک سیاہ شیروانی میں ملبوس مہمانوں سے مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اور پھر دعا آئی۔ سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اشر کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اسٹیج پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ بہت دیر لگاتی مسز کاردار، اشر نے سرگوشی کی۔ میک اپ میں ٹائم لگتا ہے مسٹر ڈان، دعا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم نے میرے بابا کو کیسے منایا؟ وہ تو تمہارا نام سن کر ہی بھڑک جاتے تھے۔ اشر مسکرایا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے انڈر ورلڈ چھوڑ دیا ہے، اب میں نے تعمیرات کا بزنس شروع کیا ہے، اور میں نے ان سے عاجزی سے کہا کہ ان کی بیٹی کی زبان مجھ سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے مجھے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ دعا نے اسے کوہنی ماری۔ بدتمیز! میں ابھی بھی تمہیں الٹا لٹکوا سکتی ہوں، اور میری زبان کے بارے میں کچھ مزید کہا تو تمہیں چھوڑ کر بھاگ سکتی ہوں۔ اشر نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہیں، اب تم قید محبت میں ہو، یہاں سے ضمانت نہیں ہوتی۔ دعا ہنس پڑی۔ تم سدھر نہیں سکتے۔ تمہارے سدھر گیا ہوں، اشر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اپنی بندوقیں پھینک دی دعا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کی نہیں، تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ دعا کی آنکھوں میں بے اختیار حیا سمٹ آئی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دور کھڑے سارم اور دلاور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یار دلاور، باس تو بالکل بدل گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سارم نے پوچھا۔ دلاور نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی جی کے لیے پیزا لانے اور وائی فائی ٹھیک کرنے کی نوکری کرنی پڑے گی۔ دونوں ہنس پڑے۔ کیمرہ پیچھے ہٹتا گیا، جہاں اشر اور دعا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور بیک گراؤنڈ میں چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس بات کا گواہ بن کر کہ محبت بڑے سے بڑے پتھر کو بھی موم کر سکتی ہے۔